Assalamu alaikum ji, welcome to Mia Official. Hope you all will be fine. So the topic is very important and very topic which I described a few days before کہ پاکستانی جو ہے کس طرح سے معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. فیصلہ میں بینک الحبیب میں ایک مینیجر اس کا عملہ سمیت تمام افراد جو ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے. آل آف یو نو ویری ویل کہ آل آف دا دیٹ برانچ مینیجر اینڈ ادر ٹیم ممبرز settled in the America on different Europe countries. تو بات یہی ہے, بات مختصر سی بات کروں گا کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں تھا. پتہ بھی تھا اس بندے نے بینک کے متبادل بینک بنایا ہوا تھا اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ چل رہی تھی. یہی وہ چیز ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کسی پولیٹیشین نے تو نہیں کیا. وی ایکسیپٹ دیٹ کہ اداروں میں یا ڈفرینٹ پرسنالٹیز میں ایشوز ہیں, لیکن کیا یہ کسی اب یہ تو نہیں کوئی باہر سے آگے, جیسے ہم اکثر شروع سے سنتے ہیں یار ایک مزاحیہ سا وہ سلوگن چلا ہوا ہے جو کچھ بھی کرا رہا ہے جی امریکہ کرا رہا ہے, ساری کیمرے سے جو کچھ بھی کرا رہا ہے جی امریکہ کرا رہا ہے. اب یہ کون سی بیرونی ساز ہے؟ ہم لوگ خود ہی اس قدر اپنے ایمان جو ہے وہ کمزور کر چکے ہیں کہ ہم لوگ اس طرف اپنی اٹینشن دیتے نہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتقاد یا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین یہ اسلام کی چیز ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ہم لوگ بس لالچ میں اس قدر ہو جاتے ہیں. وہ 30-40% انہوں نے کوئی پروفٹ دیا کچھ ماہ اور بعد میں جناب کروڑوں اربوں کی رقم جو ہے وہ لے کے چلے گئے ہیں. میسج کرنے کا مقصد صرف یہ, ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اللہ پہ یقین رکھیں, اور اگر آپ کے پاس اتنے فالتو پیسے ہیں ٹو ڈو انویسٹ تو آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے آس پڑوس میں آپ کی بہت سارے قریبی رشتہ دار دوست, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ تجارت کریں, میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا منافع دوں گا. تو ہم اس طرف نہیں جاتے. جب اللہ کی راہ میں اللہ کی ذات میں کسی غریب کو دینا ہو تو ہم اپنے بٹوے سے نوٹ نکال کے, جو سب سے سڑا پھٹا سا نوٹ ہوتا ہے نا وہ نکال کے, اور اس کے بعد جناب اس نوٹ کو نکال کے اور کچھ اس میں مزید کوئی چھوٹا نوٹ ہو 50 20 10 روپے کا چھوٹا نکال کے ہم جناب اس کو غریبوں کو کہنے اور کتنے کہنے دے رہی ہے تو اتنا بھی نہیں راجنا. تو جب اس طرف آتی ہیں تو ہم کون سا راجتے ہیں؟ ہم تو جناب مزید آگے لالچ میں جناب یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو جب تک ہم بہتر نہیں نہ کریں گے, اللہ کی ذات پہ اعتقاد نہیں کریں گے ہم جب اللہ بینگ اے مسلم ڈو بلیو ان دیٹ تھنگ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کلیئر کر دی, اس میں کسی فرقے کا مسئلہ نہیں, کسی جماعت کا مسئلہ نہیں, کسی بھی اس میں ڈسٹریبیوشن یا کوئی سارٹ آف کنفیوژن نہیں ہے. سود اللہ کے خلاف ایک جنگ ہے, یہ کلیئر فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو بس پھر وہ جنگ کریں گے تو اس کے پھر رزلٹ یہ وہ آپ کو منہ کی کھانا پڑے گی. ہمارے پاکستان میں بھی یہی ہے, جب تک ہم IMF سے جان نہ چھڑائیں گے, یہ سود ہم جان نہیں چھڑائیں گے, یہ اسی طرح سے بربادی اور ذلت ہمارے مقدر میں جو ہے لکھی جا چکے گی. انڈیا میں G20 کانفرنس ہو رہی ہے, ورلڈ بیسٹ 20 اکانومیز جو ہیں وہ جناب وہاں پہ میٹنگز کر رہی ہیں. دے سارٹ آؤٹ دیئر ایشوز on جناب different issues and different economic issues, different social issues, and they find that all the solutions to sit on the same table. وہاں پہ مسلمز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہودی بھی بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے ہیں. ہماری نہ مسلمز کے ساتھ صلح ہے, کسی بھی عرب کنٹریز کے ساتھ ہمارے جناب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, نہ ہمارے یورپین نیشن کے ساتھ ٹھیک ہے. ہم ہی ٹھیک رہ گئے ہیں, ہم ہی سب سے اچھے رہ گئے ہیں, ہر کوئی ہمارے ساتھ ہی زیادتی کرتا ہے. یہ بات دیٹس اے تھنکنگ پوائنٹ, دیٹس اے بیسک تھنگ کہ تھنک آن دیٹ کہ ہم اس بات پہ سوچیں کہ آخر ہم میں کو فالٹ ہے. سعودیہ, ترکی اور جناب بے شمار وہاں پہ جناب چائنا, رشیا, امریکہ, کیا کون سے جناب ڈیولپ کنٹری, کینیڈا, وہاں پہ جناب جا رہے ہیں سٹنگ آن دا سیم ٹیبل. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ جناب اپنے 20 کنٹریز کمبائن کیے اور جناب وہ G20 کانفرنس آج انڈیا کر رہا ہے. انڈیا میں کانفرنس ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں پہ بینکوں میں لٹیریاں ہو رہی ہیں. انڈیا میں جناب چاند پہ پہنچ رہا ہے اور ہماری یہی مسئلے نہیں ختم ہو رہے کہ جناب چینی سٹاک کرنی ہے, سٹاک نہیں کرنی. انڈیا مزید آگے سے آگے ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرتا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں پہ یہی مسئلے نہیں ختم ہوتے کہ ہم نے اس بار جو پروٹیسٹ ہے وہ ہم نے کس سٹینڈ میں یا کس چونک میں کس جگہ پہ جا کے کتنی گاڑیاں کتنے ٹائر چلا کے کرنا ہے. انڈیا نے جناب ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ جتنے مسلم اینڈ نان مسلم سب کے ساتھ, اور ہمارے بعد میں آزاد ہونے والے بنگلہ دیش, انہوں نے جناب اتنی ترقیاں کری. بعد میں سری لنکا جو ہے ڈیفالٹ ہو گئے, اپنے سٹینڈ بائی ہو گئے. ہمارے پاس میں بیٹھا افغانستان جو ہے وہ کرنسی ہم سے بہتر ہو رہی ہے اور ہمارے پروٹوکولز ہی نہیں ختم ہوتے. ہماری بیوروکریسی, ہمارے تمام آفیسرز کو جناب ہم تو V8 یا جناب باقی ہائی کلاس ڈالوں سے نیچے ہم اتر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری شان میں خلافی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہتے تو ہیں زندہ قوم ہے, بٹ دا کویسچن از دس, کیا ہم
قوم ہیں؟ کیا ہم قوم کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم میں وہ چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جناب باقی قطرے پا دیں گے، میں نہ بھی پاواں کھا رہے کوئی نہیں، باقی نے کاری دینا. سر ایسے نہیں، جب ہر بندہ سوچے گا نا پھر ہی بہتری آئے گی. بات چھوٹی سی اور یہ ہوتا جا رہا ہے. میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو ڈالی تھی، ٹھیک ہے، کہ پاکستانی کیوں نہیں جناب ڈیولپ ہو پا رہے، جب پھر کیس آ گیا. اور اس طرح کے مزید کیس نکلیں گے، مزید ایسے ذلت و رسوائی. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جانا ہے، اللہ پہ یقین نہیں رکھنا، اپنی بیساکھیوں پہ چلنے کی عادت ڈالنی ہے، اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہونے کے نہیں ڈالنا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے سٹینڈ ہونے کی کوشش نہیں کرنی, then you will face the consequences in such cases and you will continuously down. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں فرمائے اور پاکستانیوں پہ اپنا رحمت و فضل برکت فرمائے, اور بہتر لوگوں کو, احساس مند لوگوں کو ہمارے ملک پہ مسلط فرمائے, تاکہ جناب پاکستان اور پاکستانی جو ہے پوری دنیا میں اچھا اپنا نام پیدا کر سکیں, اور ہمیں بھی ہدایت بحیثیت قوم سب سے پہلے اچھا انسان اور اچھے قوم ہم بنیں, تاکہ ہم ملک و قوم کی ترقی میں اور اس کے ایک اچھے امیج میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.